اس کی خریداری کریں گے؟ کہتا ہے ہاں، اپنے آپ سے کرنا۔ اس بازار میں اس گنہگار کو کوئی تھپکی دینے والا نہیں ہے۔ اس بازار سے تو اچھی اچھی چیزوں کے خریدار پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی خریداری ہوتی ہے، عمرا کو خریدا جاتا ہے، اپنا بنایا جاتا ہے، اہل ثروت کو دوست کہا جاتا ہے، بڑے لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے، بڑے لوگوں سے یارانہ گانٹھا جاتا ہے، اہل علم اور اہل ثروت کو اپنا دوست کہا جاتا ہے۔ یہ گنہگار غالب کو کون اپنائے گا؟ اے مولا، اس بازار میں اس جنس کو خریدنے والا سوائے آپ کے اور کوئی نہیں۔ جنس سے بازار معاصی، اس جنس کا نام بھی رکھ دیا ہے اس نے، اس کارٹن کے اوپر لکھا ہوا ہے اس بازار میں اسد اللہ اسد۔ اس کے بازار میں چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے کارٹن بنا ہوا اسد اللہ اسد۔ جنس سے بازار معاصی اسد اللہ اسد، کہ سوا تیرے کوئی اور کوئی خریدے گا بھی نہیں، اسے تو ہی خریدے گا، خرید لے آ جا۔ اور کہتا ہے شوخیے، میں آخر پہ پہنچ رہا ہوں اور شاید اہتمام چائے وائے کا نہیں بنایا، بتا دیں آپ اور صرف 4-5 شعر۔ کہتا ہے کہ جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد، کہ سوا تیرے کوئی جس کا کیا پیار ہے۔ دیکھیے یہ ہے اعتماد ذات، یہ کہ یہ نہیں بخشا جائے گا، یہ گمراہ ہو گیا ہے اور یہ نکال دیا جائے گا اور یہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ بھائی جو علی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس زاویے سے پڑھے، جمال، شمال، جنوب، نیچے، اوپر، ادھر سے ادھر سے، زمین سے، آسمان سے، علی کی طرف جو بھی جا رہا ہے اسے جانے دیجیے، روکیے مت۔ خریدار ہے، وہ خریدار ہے، ہر ایک کا خریدار ہے، میرا ہی صرف نہیں، آپ کا بھی ہے، آپ کا ہی نہیں میرا بھی ہے۔ جن سے بازار معاصی اسد اللہ، بھائی اس بڑے گنہگار کو جو خرید لے گا، یہ بڑا گنہگار بھی بڑا دلچسپ ہے۔ روزہ کھولتا تھا بقول اس کے خود جام سے، اور گھڑی 2 گھڑی دن رہے روزہ کھول لیتا تھا۔ کسی نے کہا تھا مرزا صاحب کس وقت روزہ کھولتے ہیں آپ؟ کہا بھائی میں تو سیدھا سادہ سنی مسلمان ہوں، دن ابھی گھڑی 2 گھڑی رہتا ہے جو روزہ کھولتا، وہ کام بھی کر لیا اپنا جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا بھی کام ہو گیا، روزہ نہیں رہتا۔ جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد۔ کوتوال شہر فولاد خان نے ناراض ہو کر غالب سے کسی معاملے میں، ان کے بچے کا سہرا نہیں لکھا تھا، ایک روایت ہے، ناراض ہو کر ایک دن چھاپا ڈال دیا۔ حضرت شطرنج کھیل رہے تھے، ہمارے تمام بڑے بوڑھے شطرنج کھیلتے تھے، میرے بزرگ بھی شطرنج کھیلا کرتے تھے، کوئی برائی نہیں، تو انہیں پکڑ لیا، قید ہو گئی، چھوٹ کر آ گئے۔ لیکن چھوٹنے سے پہلے ایک دن جج نے پوچھا کہ ویل مرزا تم کون ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ چلیے حضور آدھا مسلمان ہوں اور آدھا عیسائی ہوں۔ کیسے؟ کہا کہ شراب پیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، لیکن سور نہیں کھاتا۔ مزاح کی ایک کیفیت تھی اس میں، کہتا ہے گنہگار آدمی کو خریداری کوئی نہیں دے گا، گناہ کو کارٹن کو کون خریدے گا۔ اب اس میں بڑا دلچسپ پہلو ہے، نیکی نیکی کو لگتی ہے اور بدی بدی کو لگتی ہے، لیکن اے علی تیری ذات گرامی میں مجھے اتنی محبت محسوس ہو رہی ہے کہ تجھ جیسا نیک امیر المتقین مجھ جیسے گنہگار کو بھی اپنا بنا لے۔ کہتا ہے شوخیے عرض مطالب میں ہے گستاخ بہت، شوخیے
عرض مطالب میں گستاخ بہت ہے تیرے حوصلہ فضل پہ از بس کے یقین. کوئی عام آدمی ہوتا تو اتنی گستاخی نہ کرتا جیسے میں کرتا ہوں. اور تو بڑے حوصلے والا مولا ہے, گنہگار کو بھی اپنا بنا دے گا. میں بڑے اطمینان سے تجھ سے کہتا ہوں, اور واقعی بڑے حوصلے کا آدمی تھا. وہ بڑے بڑوں سے حوصلے سے گفتگو کرتا تھا. میر علی کو میرن صاحب کو رخصت کیا لکھنؤ کے لیے دلی سے. یہ خط کا واقعہ ہے اسی شعر کے حوالے سے. تو انہیں امام ضامن کی کچھ رقم بھی دے دی, اور رقم کے ساتھ برفی بھی امام کے نام کی. کہا کہ ایک امام ضامن باندھو اور ایک امام ضامن رکھو. میرن صاحب سے یہ کہا, اور کہنے کے بعد کہا کہ ہو تو سید زادے, یہ سمجھ کر کہ باپ دادا کا مال ہے رستے میں ہی مت کھا لینا. یعنی برفی کے لیے کہا تھا. تو اس کی طبیعت میں شوخی تھی. شوخی عرضے مطالب میں گستاخ بہت ہے تیرے حوصلہ فضل پہ از بس کے یقین. دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول. خدا سے نہیں کہہ رہا ہے, پہلے کوئی بات کریں, خدا سے نہیں کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تجھ سے میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تجھ سے کہہ رہا ہوں, دے دعا کو میری وہ نہیں, خدا نہیں, تو دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کہے ہر حرف 100 بار آمین. کسی کی آمین کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مرحلہ اجابت خود کہے آمین تیرے حکم کے ذریعے. دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کہے, کوئی اور نہیں. آمین کے اندر سے جو امانت نکلتی ہے اسے اجابت کہتے ہیں, یعنی قبول ہونے کا عمل. کہ اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین. دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین. اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اتنی بڑی محنت کے بعد, اتنا بڑا قصیدہ لکھنے کے بعد دعا کیا مانگی حضرت غالب؟ دعا کیا مانگی؟ غم شبیر سے سینہ ہو یہاں تک لبریز, کہ رہے خون جگر سے میری آنکھیں. تباہ کو الفت دلدل میں وہ سرگرمی شوق کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبین. میری زندگی کی مراد یہ ہے کہ غم شبیر میں روتا رہوں, اور غم شبیر کی یاداوری کا یہ عالم ہو کہ حسین کا اگر دلدل بھی نکل آئے تو اس کے قدم جس طرف بڑھے میری آنکھیں سجدہ ریز ہوتی ہوئی چلے, اور دل الفت نصبو سینہ توحید فضا نگہ جلوہ پرستو نفس صدق گزین. بڑی لطیف دعا مانگی ہے. بات کہہ کے آگے کہتا ہے کہ مجھے وہ آنکھ دے جو حسن کی پرستش کرتی ہو, حسن کی تحسین کرتی ہو, صفائی کو, ستھرائی کو, نور کو, اچھی باتوں کو, اچھے کلموں کو, اچھے کلام کو تحسین کرنے والی ہو, رنگ کو, نور کو, حسن کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما. نگاہ جلوہ پرستو, اور ایک ایسا نفس عنایت فرما جس کے اندر سچائی بھر جائے, نیکی بھر جائے, امانت بھر جائے, صدق بھر جائے, صفا بھر جائے, اور صرف عادا اثر شعلہ دودھ دوزخ. اور ایک ایسی دعا مانگ رہا ہوں